السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. میں ہوں سحر غفور. آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو اسپیشلی پاکستان میں ہر ایک کے زد عام ہے. وہ ہے ڈگریز یا اسکلز. کیا ڈگریز آج کے دور میں آج کے ٹائم پہ امپورٹنٹ ہے, اتنی سگنیفیکنس رکھتی ہے جتنا پہلے رکھتی تھی, یا اسکلز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, یا 1 year اور کچھ منتھس کی سرٹیفکیشن وڈ بی انف فار دا ینگسٹرز؟ تو اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں عظیم اکرم. عظیم, بہت شکریہ تشریف لانے کا. Thank you very much. Pleasure to be here. You're welcome. Azim is an entrepreneur and a technology specialist. ان سے بات چیت کرتے ہیں, لیکن پہلے دیکھیے ایک ویڈیو پیکیج. آج کے تیز رفتار دور میں یہ سوال بہت اہم ہو گیا ہے کہ کیا نوجوانوں کے لیے ڈگری ضروری ہے یا عملی مہارتیں زیادہ اہم ہیں. دنیا بھر میں کمپنیاں ایسے افراد کو ترجیح دیتی ہیں جو عملی مہارتوں کے ساتھ ساتھ حقیقی پروجیکٹس بھی کر سکیں, چاہے ان کے پاس رسمی ڈگری نہ ہو. پاکستان میں بھی نوجوان آن لائن کورسز, بوٹ کیمپ اور فری لانسنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی مہارتیں بڑھا کر کیریئر کے نئے مواقع حاصل کر رہے ہیں. اس دوران ڈگری کی اہمیت بھی ختم نہیں ہوئی. آنے والے دور میں کامیابی کے لیے نوجوانوں کو دونوں کا توازن پیدا کرنا ہوگا. ڈگری سے نظریاتی علم اور مہارت سے عملی قابلیت, اس کے ساتھ ساتھ انہیں یقیناً وہ مہارتیں بھی سیکھنی ہوں گی جو مستقبل میں قابل قدر ہوں. جی, آپ نے دیکھا کہ آج کے دور میں جیسے ہر چیز بہت سمارٹلی آپریٹ کر رہی ہے, تو یہ کویسچن ہر کوئی پوچھ رہا ہے کہ ڈگریز یا اسکلز, ڈگریز جو ہے وہ آج کے دور میں بھی سگنیفیکنس رکھتی ہیں یا نہیں. عظیم, اسٹارٹنگ آف ود اے ویری ٹاپک, ڈگریز یا اسکلز. ڈگریز جو ہیں آج کے دور میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہے؟ وہ اسٹوڈنٹس جو 4 year پروگرامس میں انرولڈ ہیں, 2 سال لگا رہے ہیں یا مطلب فردر اسٹڈیز کر رہے ہیں, اس کے بعد جاب پلیسمنٹ کے لیے ان کو کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس کے برعکس ہم دیکھیں جو آج کل اسمارٹ روٹ لیتے ہیں, کچھ منتھس کی کچھ ایئرس کی سرٹیفکیشن کرتے ہیں, ان کے لیے بھی پلیسمنٹ جو ہے وہ اتنی ہی ویسی ہی چیلنجنگ ہے. سو اس چیز کو ہم کیسے اینالائز کریں؟ My views about this is like this is probably not a relevant question, or kind of a good question. We are not comparing to right things. Degree versus not skill. Right. This is not degree versus skill. This should be degree and skill. Right. Degree with the skill. ہم لوگوں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر صرف اور صرف اسکلز کی بات ہو رہی ہے. ڈگری کو کائنڈ آف ایک ایسے ٹاپک کے یا ایسی چیز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے جس طرح سے یہ سم تھنگ اے ویسٹ آف ٹائم. جی. اور اس کا آؤٹ کم کیا ہوا؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہوا کہ جو کنسسٹنسی ہے, ہم نے جو گروتھ کی کنسسٹنسی ہے وہ بریک کر دی. بالکل. ہمارے جو یوتھ ہے, جو ینگ جنریشن ہے, اس کے اندر کنٹینیوٹی, پیشنس, ریزیلینس, اس چیز کی ہمیں اتنی کمی محسوس ہوئی کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ what has happened and honestly what we saw in the market کہ آج کی جنریشن کے اندر وہ پیشنس اور ریزیلینس کی کمی آتی گئی. اور جب ہم نے اس کو تھوڑا سا اینالائز کیا, so we saw that کہ they haven't gone through the process of building up a career mindset. Right. وہ mindset جو ہے نا بریک ہو گیا. Skills are part of your career, but it is not something which can only build up your career. Okay. You need very many other things جو کہ آپ کے کیریئر کو, جو آپ کے سوسائٹی کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں, not only the skills. So I have a bit of kind of radical views on that, but I would say a degree with a very good number of skills. So Azim, what is the right way to start your career in freelancing? جیسے آپ نے بتایا کہ لوگ شروع بس کر لیتے ہیں اور after 3-4 years وہ اسٹک ہو جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آگے ان کی ڈائریکشن کیا ہے, ان کا کریئر کس چیز میں ہے. اس حوالے سے بتائیے کہ فری لانسنگ آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آپشن فار دا ینگسٹرز, لیکن اس کو اچھے طریقے سے ایز اے کریئر اسٹارٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے؟ دیکھیے, میں نا اس سے ایک اسٹیپ پیچھے جاتا ہوں.
میں کبھی بھی فری لانسنگ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو فری لانسنگ سے اپنا کیریئر شروع کرنا چاہیے. جب آپ کیریئر کی بات کریں گے نا تو کیریئر ہمیشہ کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں, کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر شروع ہوتا ہے. رائٹ. فری لانسنگ کبھی آپ کو کیریئر بلڈ اپ نہیں کر کے دے سکتا. ہاں ہمارے پاس کچھ گنی چنی ایگزامپلس ہوں گی, بٹ اگر آپ ان کو بھی ڈگ ان کریں گے, ان کو تھوڑا کھوج لگائیں گے ان کی, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ سرکمسٹانسز اس طرح کے تھے کہ وہ کیریئر بلڈ اپ ہو گیا, اور پورٹریٹ اس طرح سے ہوا کہ جیسے فری لانسنگ سے وہ کیریئر بلڈ ہوا ہے. بٹ فار می, جسٹ ٹو ایڈ کپل آف مور لائنس ہیئر, فار می جو آپ کا یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں ان کے لیے ان کا جو فائنل ایئر ہے نا, دیٹ از ویری کروشل. اوکے. مطلب ہم نے جب بھی ہائرنگ کرتے ہیں ہم لوگ, تو ہم ایک بہت ہی بیسک چیز ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا فائنل ایئر کا پروجیکٹ کیا تھا. بیکاز یہیں سے وہ جو آپ نے کریٹر والی بات کی تھی, یہیں سے ہی کریٹر نکلتے ہیں, یہیں سے پروڈکٹس نکلتی ہیں, یہیں سے انٹرپرینور نکلتے ہیں. اگر فائنل ایئر میں ایک بچہ ایک 2 پیجز کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا کر اپروو کر کے اور اس کے مارکس لگوا لیتا ہے, تو آئی تھنک کہ اس نے اپنے 14 سال کو یوں پانی میں بہا دیا. اب وہ بچہ مارکیٹ میں آئے گا اور آ کر کہے گا کہ جی میرے پاس تو جاب نہیں ہے, تو مجھے تو وہ ڈگری نے کچھ دیا ہی نہیں. بالکل. الٹیمیٹلی ایکچولی اس نے اپنی ڈگری کو ویسٹ اپنے ہاتھوں سے خود کیا. تو یہاں پر پھر ہم اوبیسلی سوسائٹی میں ایک ڈبیٹ شروع کر دی جاتی ہے کہ جی ڈگریز چھوڑو, اسکلز سیکھو. ایک بڑی لمبی چوڑی کیمپین چلی تھی, آئی ریممبر اس کے اوپر. عظیم, آپ نے جیسے بات کی کہ آرگنائزیشنس, کوئی ایسی نامور آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی گریجویٹ کے لیے یا ینگسٹر کے لیے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم شارٹ کٹس, کیونکہ جین زی کو شارٹ کٹ بہت پسند ہے, اور آج کل جو ہم زمانہ دیکھ رہے ہیں اٹس ویری اسمارٹ, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انسٹنٹلی ہر چیز کر سکتے ہیں. سو اس ٹریڈیشن کو قائم رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر کوئی اس بات سے کنیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں, آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ بلڈ اپ ہوتا ہے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں. جی. آپ فری لانسنگ سے بہت ساری ٹیکنیکل سکلز سیکھ سکتے ہیں, آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈائیورس ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کو مینجمنٹ سیکھنے کو ملتی ہے, آپ کو کمیونیکیشن اسکل سیکھنے کو ملتی ہے, آپ کو پریشر ہینڈلنگ, مطلب لائک وی آر ورکنگ آن مینٹل ہیلتھ پروڈکٹس ایز ویل, تو ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم نے پریشر ہینڈلنگ کو سکھانا ہے اپنی یوتھ کو. رائٹ. وہ جو ایک شارٹ کٹ لینے کا ایک ٹرینڈ چل چکا ہے پاکستان کے اندر, یا اوور آل باقی کنٹریز کے اندر بھی ایسا ہے, پاکستان اس میں اکیلا نہیں ہے, اس کے اندر بھی ہمیں وہ جو ایک آرگنائزیشن, ایک کمیونٹی, آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ آفس جاتے ہیں, آپ اپنے کولیگ سے ملتے ہیں, آپ لائک یو آر ان ٹو ون ڈومین, بٹ آپ کو دوسری ڈومین کا کیسے پتہ چلے گا آپ کا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. آرگنائزیشن میں کام کرنا از لائک یو آر ایکسپوز ٹو دا ہول کلچر. یس. آج کے دور میں سافٹ اسکلس کے اوپر ہم اتنی بات نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے کہ کور سبجیکٹس پڑھ کے یا کچھ ٹیکنیکل سرٹیفکیشنس لے کے ہم کوئی اپنا کام کر سکیں گے. یہ جو آپ نے بات کی کمیونیکیشن اسکلس کی, فلیکسیبلٹی کی, ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسے مینج کرنا ہے ٹائم کو, ایک دوسرے کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ کس طرح چلنا ہے, اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ میرے خیال میں تو یہ وہ چیز ہے. اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو آئی واز جسٹ ریڈنگ یسٹرڈے کہ اسکلز آر پروبیبلی ٹیکن اوور بائی اے آئی. تو اگر آج ہم بات کر رہے ہیں ڈگری اور اسکلز کی, تو آئی واز وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آئی مے ہیو اے کاؤنٹر کوسچن. اسکلز تو ساری اے آئی لے گیا. یس ٹرو. سو واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ایگزیکٹلی. مطلب اسکلز جو ہیں آل دا انیشیل لیول ٹو مڈ لیول اینڈ سم آف دا سینئر لیول اسکلز جو ہیں ہمارے پاس, جن کے اوپر ہم بہت زیادہ ایلیٹ اسکلز جن کو مانتے ہیں, یا جن کے اوپر ہم نے یا میں نے اپنا کیریئر بلڈ اپ کیا ہوا ہے. سو آئی ہیو کوسچن فار مائی سیلف ایز ویل. بالکل. کہ جی وہ میری اسکلز اب کہاں پر ہیں؟ اب تو سارا کام اے آئی کرتی ہے. انڈسٹری جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرتی ہے. یہ بات کچھ عرصہ پرانی ہو چکی ہوئی ہے, جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ بہت ساری جو ورلڈ لیول کی آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈگری اور اسکلز کے درمیان کمپیریزن کرنا شروع ہو گئی تھیں, اینڈ دے ایکسپلسٹلی مینشنڈ کہ جی ہم اسکلز کے اوپر بھی ہائر کر لیں گے, ہمیں کوئی پرٹیکولر ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. بٹ آپ دیکھیں پچھلے 1.5-2 سال میں دنیا بدل گئی.
Yes. अब स्किल्स, अगेन आई एम कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन कि स्किल्स तो सारी एआई टेक ओवर कर रही जी, है. जी. अभी एंथ्रोपिक इज वन ऑफ द अनदर बिग कंपनी हाँ आफ्टर जी. ओपन एआई. Yes. उसके सीईओ ने कहा है कि अगले 6 से 12 माह के अंदर आपकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, जी, दे विल बी स्वाइप्ड आउट बाय द एआई. एआई उनको खा जाएगी. बिल्कुल. फिर हम स्किल्स का क्या करेंगे? मैं इसी के ऊपर आपसे पूछना चाहूँगी, कौन से ऐसे करियर्स जो हैं वो 5-10 इयर्स में बिल्कुल ऑब्सोलीट होने वाले हैं. लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं. जी नाजरीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू स्मार्ट वर्ड. हम बात कर रहे हैं डिग्रीज वर्सेस स्किल्स, या इसको कह सकते हैं कि हम एक ऐसी डिबेट में हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल क्रिएट किया जाए जिसमें स्किल्स और डिग्रीज इक्वली इम्पॉर्टेंट हों और वो हम साइमल्टेनियसली साथ लेकर चल सकें. अजीम हमारे साथ हैं. अजीम, यू वर टेलिंग मी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या सीएस से रिलेटेड जितनी जॉब्स हैं वो कमिंग ईयर्स में बिल्कुल ख़त्म होने वाली हैं क्योंकि एआई टेक ओवर कर रहा है ये सारी चीज़ें. आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग भी एआई के थ्रू कर सकते हैं और आई थिंक वो अपनी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल यूज़ करना पसंद नहीं कर रहे. दे आर ओवर रिलाइंग ऑन एआई. सो कमिंग ईयर्स में 5-10 ईयर्स में कौन से ऐसे करियर्स हैं जो हमें लगता था कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, उसमें लोग इनरोल्ड हैं, स्टडीज़ भी उसके हवाले से कर रहे हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं? अच्छा, जैसे मैंने पहले बात की थी ना कि जो हमारी इंडस्ट्री है या टेक इंडस्ट्री है वो बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रही है. जहाँ पे हम कहते हैं कि एआई स्किल्स को ख़त्म कर रही है, तो मैं ख़त्म का लफ्ज़ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं कहूँगा वो पिविट कर रही है. राइट. जो बहुत ही कन्वेंशनल स्किल्स थी, जो हम पहले जिनको बहुत ही एलीट स्किल्स बोलते थे कि एक बच्चा है उसको कोडिंग करनी आती है, किसी को डिज़ाइनिंग करनी आती है, किसी को कहता है कि जी मुझे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनानी आती है, ये वो सब कन्वेंशनल चीज़ें थी जो कि एआई अल्टीमेटली टेक ओवर कर चुकी है कुछ, और अगले आने वाले टाइम में ये कर लेगी. ठीक है. सो ये तो आपकी ऑलमोस्ट गोइंग टू बी वेरी सुन ऑब्सोलीट हो जाएंगी जी. अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ एलीट हमारे पास स्किल्स आएंगी जिसमें डाटा इंजीनियरिंग इज़ वेरी टॉप वन. साइबर सिक्योरिटी के नए होराइजन्स ओपन हो रहे हैं हमारे पास, नए इश्यूज रेज अप हो रहे हैं. जब एआई आती है तो उसमें सबसे टॉप के ऊपर साइबर सिक्योरिटी इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर द कंपनीज. डाटा का यूजेज, जब आप एलएलएम मॉडल्स के ऊपर डाटा को ट्रेन करते हैं तो कौन सा डाटा जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं. तो there are many new topics, many new fields जो ये एआई क्रिएट कर रही है. यहीं पर मैं कहना चाहता हूँ ना कि स्किल्स खाली काम नहीं करेंगी. हमारे कैरिकुलम को, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, उन डिग्रीज़ को इतना यूज़फुल बनाना है कि बच्चे ये मत सोचें कि जी मुझे 4 साल जो है ना मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो मैं वेस्ट कर दूँगा वो, एंड आई शुड बी सिंपली डू अ वेरी 6 months सर्टिफिकेट करूँगा और मैं एक इंडस्ट्री में जाकर बैठ जाऊँगा. ऐसा आई डोंट थिंक सो गोइंग टू बी पॉसिबल इन फ्यूचर. हमेशा जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो उस एग्जिस्टिंग जनरेशन होती है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है उसको एब्जॉर्ब करना, या आप समझ लें इस ट्रांजिशन को अपने साथ लेकर चलना. फॉर एग्जांपल आज यही वजह है कि हम इस डिबेट पे स्टक हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है. इसीलिए जब एआई आया था तो हमें लगा कि ये हमने उसको बहुत स्केप्टिकली देखा था कि ये काफ़ी चीज़ें हमारी जॉब्स भी ले लेगा और ये एक अनफिल्टर्ड तरीका है उसको जब सोसाइटी में अपने ओपिनियंस दे रहा है, या हमारे जो ओपिनियंस हैं वो टेक इनेबल्ड या टेक इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, एआई इन्फ्लुएंस्ड हैं. जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं तो इसके सॉल्यूशंस भी स्मार्ट होने चाहिए. आपको क्या लगता है कि क्या हमारी जो जनरेशन है या एग्जिस्टिंग जनरेशन है वो थोड़ी सी बायस्ड होकर नहीं सोच रही इस एग्जिस्टिंग में? आप मिलेनियल्स का बारे में पूछ रहे हैं? एग्जैक्टली. यस, समहाउ आई मीन लाइक नॉट एवरीवन, सब लोग नहीं हैं लेकिन बहुत सारे, मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि वो शायद अभी भी वही हैं जो कुछ अर्सा पहले जब कंप्यूटर्स आए थे. तो आई रिमेंबर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहते थे कि नहीं कंप्यूटर्स कहाँ हमारी जॉब देते, हम लोग पेपर पे करते रहेंगे काम. बट इवेंचुअली हम लोगों ने देखा कि वो ट्रांजिशन हुई और लोगों को पिवट करना पड़ा, लोगों को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ा उस नई टेक्नोलॉजी के साथ टू कीप देयर एग्जिस्टेंस इन द सोसाइटी. जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं they are very furious
ان کے اندر اسپارک ہے, دے وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, یس, اور ان کو ایک فریم ورک میں لانا, ان کو اسٹیبلائز کرنا, ان کو پیشنس دینا, ان کو گائیڈ کرنا لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے, بیکاز دے کین فائنڈ دا سولوشن. ایگزیکٹلی, بٹ آئی تھنک کہ وہ لوگ 10 سال 20 سال کی پلاننگ نہیں کر پائیں گے, وہ ان کو گائیڈنس چاہیے ہی چاہیے. بالکل, ان کا اتنا لمبا چوڑا ایکسپیرینس نہیں ہے نا, بالکل, دے ہیو اے ویری شارٹ ٹرم ایکسپیرینس. وہ آئے, انہوں نے اسکل سیکھی, اے آئی ان کو بالکل بنی بنائی ملی, ان کو بہت ساری اسکلس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی, دے جسٹ جمپڈ ان ٹو دا انڈسٹری اور امپلیمنٹیشن کے اوپر وہ چلے گئے فٹافٹ. بٹ اس کو ایک سرٹن فریم ورک کے اندر لے کر آنا, ان کو گائیڈ کرنا, یہ اب ملینیلز کی یا جو ایگزسٹنگ ہماری جنریشن ہے جو کہ ابھی بڑی ٹاپ لیول کے اوپر چیزوں کو ٹیک کر رہی ہیں, پالیسی میکنگ کر رہی ہے, آئی تھنک وہاں پر یہ ضرورت ہے. عظیم, آپ نے بات کی تھی کہ ون آف یور پروڈکٹس از بیسڈ آن مینٹل ہیلتھ, اینڈ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آج کے یہ جو کارپوریٹ ڈائنامکس ہیں, مینٹل ہیلتھ کو کتنا نگلیکٹ کیا جاتا ہے اور کتنا سگنیفیکنس رکھتا ہے ہر کارپوریٹ سیکٹر کے اندر. کوئی بھی سیٹنگ ہے, ایسی ورکنگ سیٹنگ ہے, کتنا ہمیں امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ایک اچھے انوائرمنٹ میں. پروڈکٹیوٹی اگر ہم دیکھیں, کلچر کی بات کریں, اگر ہم ایک بیلنسڈ کلچر کی بات کریں کسی بھی سوسائٹی میں آرگنائزیشن سے تھوڑا بڑے لیول پہ بات کرنا چاہتا ہوں, بیکاز یہی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز مل کر آپ کی ایک سوسائٹی بلڈ اپ کرتی ہیں. وہیں پہ کام کرنے والے لوگ جب وہاں پہ چیزیں سیکھتے ہیں تو وہ اب جب آرگنائزیشن سے باہر جاتے ہیں تو سوسائٹی میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنا رول پلے کرتے ہیں, بالکل, اور امپیکٹ کرتے ہیں اس نئی یوتھ کو جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں. جن زی کو امپیکٹ کرتے ہیں, جن زی کے لیے ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کا باعث بنتے ہیں کہ جن زی کہتی ہے کہ دیکھیں یہ تو بڑے لوگ ہیں, یہ تو اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ بہت ریجڈ ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. تو آئی تھنک ان سب کا تعلق مینٹل ہیلتھ سے بہت زیادہ ہے. ہمیں ان کو جاننا ہے, ہمیں ان کے لیے روم کریٹ کرنا ہے, وہ اسپیس کریٹ کرنی ہے جہاں پر وہ بات کر سکیں, اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. گھٹن کا ماحول رہے گا تو میرا خیال میں کہ کوئی بھی ایکسپریس نہیں کر پائے گا, اور الٹیمیٹلی ایک سوسائٹی جو ہے, جو نئی ینگ جنریشن ہمارے پاس آ رہی ہے, وہ تو اس جنریشن کو اسی طرح سے دیکھے گی کہ دے آر جسٹ اباؤٹ لائک فالوئنگ سم پرٹیکولر تھنگس, اور یہ لوگ اس سے باہر ہی نہیں آ رہے. تو اس جنریشن کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں سکھانا بھی ہے, ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ ووکل بھی ہونا چاہیے, ہمیں اس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے, اور اس کا امپیکٹ اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اٹ ول بی ویری سگنیفیکنٹ. عظیم, ہمارے پاس ہمارے اس ریجن میں سگنیفیکنٹلی یوتھ کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم لوگ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں, لیٹس سپوز ہم امریکہ کی بات کریں, سلیکون ویلی کو دیکھیں, تو اٹس انٹائرلی بیسڈ آن دا انٹرپرینورز, اسٹارٹ اپ کلچر کے اوپر وہ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس بھی پوٹینشیل ہے. واٹ آر دا بیریئرز جس کی وجہ سے ہم وہ ایسا انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر پا رہے, یا ایسا ایک انفراسٹرکچر نہیں اب تک کریٹ کر پائے, although a lot of people are working in this sector. آپ نے جیسے بتایا کہ بہت زیادہ ہمارے جو لوگ ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کے پاس اسکلس بھی بہت اپڈیٹڈ ہیں, they have the potential. So what are those challenges we're still facing? اچھا, کچھ تو پالیسی لیول پہ ہیں. I think I may not be the best person to talk about that, but وہ پالیسی لیول پہ ہماری جتنی لیڈرشپ ہے, انڈسٹری کی لیڈرشپ ہے, وہ اس کے اوپر بات کرتی ہے, and that is very kind of مین تھنگ. انٹرنیٹ کی بات ہم کرتے ہیں, ہم کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, بیکاز جب ہم ٹیک ورڈ, اسمارٹ ورڈ کی بات کرتے ہیں تو وداؤٹ کنیکٹیوٹی وی آر یوز لیس, رائٹ. ہم جتنی پوٹینشیل کی بات کرتے ہیں اس میں اگر آپ ان کو ٹاپ سپیڈ نہیں دیں گے تو دے ول فیل کہ ہم یو ایس اے سے, ہم باقی یورپین کنٹری سے ہمیشہ پیچھے رہیں گے. تو آئی تھنک ہمیں اس کے لیے بہت ہی کیلکولیٹڈ اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے ٹو کیلکولیٹ دی آؤٹ کمز ایز ویل. thinking about the consequences کہ لوگوں کے اوپر کیا اثر ہوگا اس کا ان شارٹ کٹس لینے کا. جسٹ بیکاز کہ ان کا اپنا کام چل گیا, سو دے تھاٹ کہ ہر ایک کے لیے کرے گا کام. ایسا تو نہیں ہے. بہت کچھ عرصہ پہلے, آئی تھنک لاسٹ ایئر اور ان 2024 آئی بلیو, ایک ویو آئی تھی ای کامرس بزنسز کو لے کے. تو ہر بچہ یا ہر پیرنٹس ہمیں فون کرتے تھے کہ جی وہ ہمارے بچے کو آپ امیزون سکھا دیں, ہمارے بچے کو یہ ای کامرس کا. کہتے تھے کہ بچے سے پوچھا آپ نے,
اس کو یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا, یس یا از اٹ سم تھنگ فار ہم. اس کے لیے آپ کو سرکمسٹانسز پتہ ہیں, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنس بھی ہیں, لیکن وہ سکسیس سٹوریز اتنی پروموٹ کی ہیں ہم نے کہ ہمیں لگا کہ اس میں صرف اور صرف سکسیس ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, وہ مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہیں پہ میں کنیکٹ کروں گا کہ یونیورسٹیز یہاں پہ رول پلے کرتی ہیں. رائٹ, یہ آپ سرٹیفکیٹ سے مائنڈ سیٹ کریٹ نہیں کر سکتے. سرٹیفکیٹ سے آپ ٹھیک ہے اس کو 6 ماہ کی ایک ٹول کی اسکل دے دیں گے, آپریٹ کرنا آ گیا اس کو, ویری گڈ, بٹ مائنڈ سیٹ کہاں پہ آئے گا؟ تو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر کلچر ہوتا ہے, آپ کا پروفیسرز ہوتے ہیں, آپ پریزنٹ کرتے ہیں, آپ ڈیڈ لائنس کو میٹ کرتے ہیں, آپ کو پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا پڑتا ہے ان فرنٹ آف سم آڈینس. تو آپ جاتے ہیں, آڈینس کو فیس کرتے ہیں, ریجیکشن فیس کرتے ہیں, آپ دوبارہ اپیئر ہوتے ہیں, گرتے ہیں, اٹھتے ہیں, سنبھلتے ہیں, بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں, اور آپ کا مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے کہ ہاؤ آئی نیڈ ٹو فیس دس ہول سچویشن. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ کو ٹول آ گیا, آپ نے اسکل سیکھ لی تو بس جی اب آگے سکسیس ہی سکسیس ہے. تو اٹ از ناٹ لائک دیٹ. جب تک آپ کو پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد پرابلم کیا چل رہی ہے, جب آپ کو پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ آئے گی دین آپ نیکسٹ چیز کے اوپر موو کریں گے کہ اچھا اب اس کو میں نے سالو کیسے کرنا ہے. اچھا سالو کرنا اب چونکہ اے آئی کے بعد ہمارے لیے پرابلم نہیں رہا, اب ہمارے لیے کسی بھی سولوشن کو بلڈ کرنا از ناٹ اے بگ پرابلم. بٹ سولوشن کیا ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے, وہ اے آئی کو نہیں پتہ کہ ہم اگر اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, لاہور میں ہیں یا کسی اور سٹی کے اندر ہیں, تو ہمارے سراؤنڈنگز میں پرابلم کیا ہے اور اس کا اپروپریٹ سولوشن کیا ہونا چاہیے. اے آئی کے پاس ایموشنز نہیں ہیں, اے آئی کے پاس آپ کا وہ ہیومن فیکٹر نہیں ہے اس کے پاس. سو آئی تھنک میں آئی واز جسٹ ریڈنگ کپل آف تھنگس یسٹرڈے کہ ناؤ تھنگز ہیو شفٹیڈ فرام ڈوئنگ دا ٹاسک ٹو ڈیفائننگ دا ٹاسک. رائٹ, اب ہمیں ڈیفائن کرنا ہے, کرنے کی اب ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے, کرنے کے لیے ہمارے پاس آ گئی ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا آنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ اے آئی رائٹ ناؤ. جس لیول پہ ہم کام کر رہے ہیں, میں ابھی ماڈلس کے اوپر, ماڈل ڈیولپمنٹ اور اس لیول کے اوپر بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں جس لیول کے اوپر ہم لوگ یوٹیلائز کرتے ہیں کانٹینٹ کریشن کے اوپر, انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کرنے کے اوپر. تو آئی تھنک وہاں پر ہم بہت اچھی ہیلپ لے سکتے ہیں. لیکن وہ جو ایک سیکوینس ہے, اپنی سراؤنڈنگ کو سمجھنا, رائٹ کوسچن کریٹ کرنا, رائٹ, ہم رائٹ کوسچن بھی نہیں کریٹ کر پا رہے آج کل, اگین بیکاز وی آر بیہائنڈ سم تھنگ ایلس. آپ نے ڈیٹا انجینئرس کی بات کی تھی کہ وہ بہت انٹیگرل ہیں آج کے ڈائنامکس میں, اور اسی طرح پرومپٹ انجینئرنگ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ, اینڈ دیٹ از ویئر the science of question originates. دیکھیے یہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی, یہ ساری کی ساری پرومپٹ انجینئرنگ کے ارد گرد گھومتی ہے. اگر ہمیں پرابلم نہیں پتا ہوگا, ہم پرابلم کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے, تو ہم پرومپٹ کیا ہی دیں گے. رائٹ. Thank you so much, Azim, for being here and sharing your insights with us and with our audiences. I hope کہ ہمارے youngsters نے کافی کچھ relate کیا ہوگا, کافی کچھ learn کیا ہوگا اس سیٹنگ سے. جی ہم نے دیکھا کہ ڈگریز جو ہیں وہ آج کے دور میں ایکولی امپورٹنٹ ہیں ود دا نیو اسکلز. جو ہمارے ینگسٹرز سرٹیفکیشنس لینا چاہ رہے ہیں, اسکل بیسڈ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ایجوکیشن از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, کوئی ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.